پورے عالم کو بنانے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو پوسنے والا ہے، بڑا کرنے والا ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی۔ اور آگے فرمایا رب العالمین، رب العالمین، اس میں یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہمارا رب ہے۔ تو یہ جو ایک صفت بیان فرمایا اللہ رب العزت کی، ایک صفت ہے کہ وہ پالنے والا تمام جہانوں کا۔ اس سے پہلے فرمایا کہ تمام تعریف اللہ کی، تمام تعریف اللہ ہی کی۔ کیوں اللہ کی تعریف ہم کیوں کریں؟ تمام تعریف ہے تو اس کا جواب رب العالمین میں اللہ رب العزت دے رہے ہیں کہ اس لیے اس کی تعریف کریں کہ وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو بنانے والا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، جس کی وجہ سے ہم تعریف کریں۔ اور فرمایا لفظ کیا فرمایا؟ عالمین، رب العالمین۔ عالمین سے یہ مراد ہوتا ہے کہ تمام جہان، کتنے جہان ہیں؟ انسانوں کے جہاں، انسانوں کے جہاں، جناتوں کے جہاں، جانوروں کے جہاں، سمندروں کے جہاں، اور پہاڑ اور بادلوں کے جہاں، چاند تاروں کے جہاں، ستاروں کے جہاں، سمندروں کے، یعنی ہر ایک الگ الگ جہاں ہے دنیا میں، ہر ایک الگ الگ جہاں ہے۔ ان تمام جہانوں کا پالنے والا، ان تمام جہانوں کا نگہبانی کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس میں ایک اشکال ہے، اس جملے میں ایک اشکال ہوتا ہے، اشارہ اس طرف جا رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی تمام تعریفیں اللہ کی ہے، ہر کام اللہ کی ہوتی ہے اور وہ تعریف کے لائق ہے، جب اللہ کا ہر ایک کام تعریف کے لائق ہے تو دنیا میں ہم بہت سارے چیز دیکھتے ہیں، انسانوں کی دلوں میں بہت سارے خیالات آتا ہے، شبہات پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسے ایسے کام نظر آتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر تعریف نہیں کی جاتی، جس کو دیکھ کر تعریف نہیں کی جاتی ہے، دل کو صدمہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے۔ مثلا کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، زناکاری ہو رہی ہے۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی تعریف کے لائق نہیں، جن کی تعریف نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے برائی کر سکتے، بلکہ اس میں جتنا چاہیں ہم برائی کرتے ہیں کہ وہ چور ہے، ڈکیت ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس میں تعریف کے لائق نہیں، تو پھر یہ اللہ کا کام کیسے ہو گیا؟ تو فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین، جو رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا جواب دے دیا۔ رب العالمین میں ان تمام چیزوں کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ چیز صدمہ والی ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، کیا کہ اس میں کسی کو پریشانی ہوتی ہے، یہ ہم چھوٹے سے عقل کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ چھوٹے سے عقل کے دائرے میں رہ کر سوچ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، پوری اس کے سامنے پورے کائنات ہیں، ہر ایک چیز جو بھی ہو رہا ہے اس کے سامنے ہو رہا ہے کہ فلاں جگہ کون سا کام ہوگا، فلاں جگہ کون سا کام ہوگا، تو اس کے نظروں کے سامنے ہو رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں کس مصلحت کے تحت یہ کام ہوگا۔ تو وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے کیا تک اس میں جواب دے دیا اس کا کہ وہ تمام جہان اس کے سامنے ہے، تو وہ اچھا، جس وقت اچھائی کا ہوتا ہے اچھا کرتا ہے، جس وقت برائی کا کام ہوتا ہے اسی سے اس کی مصلحت ہوگی، اسی میں کامیابی ہے، تو وہ کام اللہ رب العزت اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، اگر کسی بچے کو پورا پھن سے گھاؤ ہو جائے، کسی بچے کو پورا پھن سے گھاؤ ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں ڈاکٹر؟ اس کو چیرتے ہیں، ڈاکٹر چیر کر اس کے گھاؤ کو، زخم کو اندر سے نکال دیتے ہیں، کس لیے؟ اس کے فائدے کے لیے۔ لیکن جب چیرتا ہے ڈاکٹر تو بچہ چیختا ہے اور چلاتا ہے، بچہ چیختا اور چلاتا ہے، روتا ہے، بھاگتا ہے، بل بلاتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ اپنے کم عقل کی وجہ سے کہ ڈاکٹر ہے، بچہ چلا رہا ہے، رو رہا ہے، اور ڈاکٹر ہے کہ چاقو چلایا جا رہا ہے، ڈاکٹر بلیڈ اس پر چلایا جا رہا ہے، چیرے جا رہا ہے، آپریشن کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ عقل سے سوچے تو کیا آتا ہے کہ جو وہ چیر رہا ہے، پھاڑ رہا ہے، وہ اس کا آئندہ کے لیے بھلائی ہوگی۔ یہ جو کام کر رہا ہے ڈاکٹر بھلائی کے لیے کر رہا ہے، تاکہ ابھی یہ چھوٹا سا زخم اس کو نکال دیں گے، پھر اس کے بعد وہ زخم بڑھے گا نہیں۔ یہ چھوٹے سے کیا آتا ہے ہمارے دل میں ایک مثال ہے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے، ہمارے سامنے چھوٹی سی عقل کے دائرے میں ہے۔
اللہ کے سامنے تو پورا کائنات ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے، کہاں کون سا کام ہونا چاہیے، تو اسی مصلحت کے مطابق کام کرتے ہیں، اور جو بھی کام ہوتا ہے برحق ہوتا ہے، اس کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، کوئی کام غلط نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام غلط نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کام صحیح ہوتا ہے اور وہ کام قابل تعریف ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ رب العزت اپنے چھپی ہوئی چیزوں کو کسی بزرگ کے سامنے، کسی اللہ والے کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں اپنی مصلحت کو، کہ ہم جو یہ مصلحت غلط کام ہماری نظر میں غلط لگ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو صحیح کر رہے ہیں، تو وہ مصلحت کسی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ ظاہر کس کے سامنے کرتے ہیں؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے لو لگائے ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، اس کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ بغداد میں دریا دجلہ کے کنارے چل رہا تھا، سیر و تفریح کر رہا تھا، چلتے چلتے دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے چل رہا جا رہا ہے، دریا کے کنارے بچھو چل رہا ہے، آگے آگے بچھو، پیچھے پیچھے وہ ہے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا، بزرگ تھا، اللہ والا تھا، کہ اللہ کا ایک قطرہ، ایک ذرہ برابر بھی کوئی اللہ کے حکم سے نہیں حرکت کرتا ہے، تو یہ جو بچھو جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے، کس کام کے لیے جا رہا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت کوئی کام سونپا ہوگا، اللہ کے لیے کوئی کام کرنے جا رہا ہے، تو آج میں اس کا پیچھا کروں، آج میں اس کا پیچھا کروں، دیکھوں کہ یہ کیا آتا ہے، بچھو کہاں جا رہا ہے، کس کام پر جا رہا ہے۔ وہ ارادہ کر لیا نیت میں پیچھا کرنے کا، چلتے چلتے دیکھا کہ وہ بچھو جا کر ایک جگہ رخ موڑ لیا اور سمندر کے کنارے پر جا کر ٹھہر گیا، سمندر کے کنارے پر جا کر ٹھہر گیا۔ ایک کچھوا تیرتا ہوا آیا، ایک کچھوا تیرتا ہوا اسی جگہ سمندر کے کنارے پر آ گیا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ رب العزت کا یہ ہے، اللہ رب العزت نے سواری کرنے کے لیے کچھوے کو بھیج دیا، اس کو سمندر پار کرنا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے کچھوے کو بھیج دیا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، بچھو اس کے اوپر کیا آتا ہے، کچھوا کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے نیت کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس کا پیچھا کرنا ہے، تو وہ بھی ایک چھوٹی سی کشتی خرید لی، اور وہ کچھوا کیا اس کو گھماتے پھراتے سمندر کے دوسرے کنارے پر لے گیا، سمندر کے دوسرے کنارے پر لے گیا۔ یہ شخص بھی اپنی کشتی لے کر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا، اور ایک سائڈ میں جا کر رکا کچھوا، اور کیا تھا، وہاں سے چھلانگ مار کر سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ اور وہ شخص بھی کیا آتا ہے کہ کشتی سے اتر کنارے پر لگا کر اس کنارے پر پہنچ گیا، اور دیکھنے لگا۔ وہ کہہ رہے کیونکہ میں نے تحیہ کر لیا تھا کہ آج میں دیکھنا ہے کہاں جا رہا ہے، پیچھے ہو گیا، آگے چلتے رہا۔ وہ بول رہا ہے، بزرگ سمجھ رہا ہے مجھے معلوم نہیں ہے یہ کہاں جا رہا ہے، کب تک چلے گا، ایک دن چلے گا یا 2 دن چلے گا، کب اس کی منزل پہنچے گی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم نے نیت کر لیا جب وہ جتنا وقت لگے ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ اور وہ چلتا رہا، آگے گیا، دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص سویا ہوا ہے ندی کے کنارے، اور یہ کچھوا اس کی طرف جا رہا ہے، یہ کہتا ہے بچھو اس کی طرف جا رہا ہے۔ اس شخص نے سمجھا، وہ بزرگ، کہ شاید ہو سکتا ہے اس کو ڈسنے کے لیے جا رہا ہو، لیکن جب قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سانپ اپنا فن پھیلائے ہوئے ہے، قریب تھا کہ اس کو ڈس لے، اس کو انسان کو کیا ڈس لے اور وہ انسان مر جائے، لیکن یہ بچھو وہاں پہنچتا ہے اور اچھل کر اس کچھوے کو، اس سانپ کے اوپر وار کرتا ہے، ڈستا ہے اور سانپ کو وہیں پہچان دیتا ہے۔ اور وہ انسان سویا ہوا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر جب کیا آتا ہے، کچھوا وہ کام اپنا کر واپس ہونے لگتا ہے، تو پھر کیا آتا ہے کہ وہ شخص کی نیند کھل جاتی ہے۔ جب وہ شخص دیکھتا ہے کچھوا بچھو کو، وہ کیا کرتا ہے، اس کو مارنے کے لیے پتھر اٹھاتا ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں بھائی رک جاؤ، یہ تمہارے لیے کوئی زہریلا چیز نہیں ہے، کوئی موذی جانور نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ انہوں نے آج تم ختم ہو جاتے، انہوں نے کیا آتا ہے کہ تم کو تمہاری جان بچائی ہے۔ اور پھر کیا آتا ہے کہ اس طرح جب انہوں نے واقعہ دیکھا وہ تو وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی چیز حرکت کرتا ہے تو مصلحت کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ یہ چھپی ہوئی چیز اللہ رب العزت نے اس بزرگ کو دکھلایا، اس طرح واقعہ۔ اور وہ شخص جو سویا ہوا تھا اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو تو دل میں یہی تھا کہ یہ زہریلا چیز ہے، زہریلا جانور ہے، یہ ڈسنے والا ہے، اس کو مارنا چاہیے دیکھ کر، اور وہ شخص نہیں رہتا تو اس کو مار دیتا بزرگ۔
لیکن جب اس کو بتایا گیا تو اس کے دل میں سمجھ میں آیا. تو اس طرح کہ اللہ رب العزت چھپے ہوئے چیزوں کو کسی انسان کے پاس جو بزرگ رہتے ہیں اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اللہ پر یقین رکھنے کی اور اس پر پکا سچا ایمان والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی اس باتوں پر مختلف توفیق عطا فرمائے. آمین.